ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس درجے کی مصیبتیں، اس درجے کی مصیبتیں کہ تاریخ بشریت میں، تاریخ ابدیت میں اتنی مصیبتیں کسی نے نہیں دیکھی جتنی امام حسین نے دیکھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مطمئن، اے مطمئن نفس۔ یہ حسین مولا کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ نفس مطمئنہ کہہ کے پکارے۔ سب سے بڑا عنوان امام حسین کا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پر لاکھوں دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ لاکھوں دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، مگر ان لاکھوں کروڑوں دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین عصر عاشور مطمئن تھے۔ اطمینان قلب حسین اللہ ہے پر دلیل ہے۔ اے نفس مطمئنہ، میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی، آجا آجا، ذرا لذت تو لے آیت کی، میں خود لذت نہیں لوں گا تو لذت منتقل نہیں ہوگی۔ جی ارجعی، آ جاؤ۔ موت دو طرح کی ہے، ایک موت اختیاری ہے اور ایک موت اجباری ہے۔ کچھ کاندھوں پر سوار ہو کے قبرستان جاتے ہیں، کچھ پیروں سے چل کے جاتے ہیں۔ جو پیروں سے چل کر جاتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں، جنہیں ملک الموت اٹھا کر لے جاتا ہے وہ ہم جیسے ہوں گے، مگر جنہیں ملک الموت آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بلایا ہے چلیں گے، اور وہ یہ کہے کہ آج نہیں کل چلیں گے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ موت اختیاری رکھنے والے لوگ، اختیاری موت۔ البتہ یہ میں نے، مولا مجھے معاف کریں، امام حسین کی شایع نشان نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کہے کہ آ جاؤ اور حسین کہے کل آؤں گا۔ اللہ تو، حسین تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو منتظر ہوں، کب بلائے گا۔ ہاں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے ہاں یہ مثالیں ہیں کہ ملک الموت جب لینے آیا تو کہا کل چلیں گے، اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر جب دوسرے دن آیا تو انہوں نے کہا اللہ سے کہو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے، پھر چلا گیا۔ یہ واپس آیا کہ اللہ نے کہا ہے کوئی محبوب سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا۔ پھر تیار ہوئے حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ کو ملک الموت لے کے گیا، مگر وہاں بھی موت اختیاری ہے۔ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آج نہیں کل چلیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے یہ اختیار، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا، صرف ان کے پاس ہی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کہہ دیں کہ آج نہیں کل چلیں گے۔ حسین اسے کہا جاتا ہے، میں لفظ بہتر کروں، حسین اس با اختیار کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی موت بھی ٹال سکتا ہے۔ پوری دنیا میں تشیع کے حساب سے، فقہ جعفریہ کے حساب سے، مکتب اہل بیت کے حساب سے سب سے زیادہ مضبوط مرکز قم ہے۔ ایک وقت میں نجف تھا، اب دوبارہ سے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ 150 سے زیادہ مدرسے ایک ہی شہر میں، پورا شہر یونیورسٹی ہے۔ جیسے کیمبرج اور آکسفورڈ پورا شہر یونیورسٹی ہے۔ پورے شہر میں ہر بنگلے میں، ہر کوٹھی میں، ہر فلیٹ میں کلاسیں ہوتی ہیں آکسفورڈ میں۔ ہر گھر میں کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر گھر کے باہر پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کون سے پروفیسر صاحب کتنے بجے کلاس لینے آتے ہیں۔ یہ کیمبرج اور آکسفورڈ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، پورا شہر یونیورسٹی ہے۔ ایسے ہی پورا شہر اگر مدرسہ بن جائے تو وہ قم کی زمین ہے۔ یہ قم کی سرزمین اس مقام تک کیسے پہنچی، شاید آج کسی بچے کے لیے نئی بات ہے۔ حضرت آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمت اللہ علیہ، بات کر رہا ہوں میں چند 100 سال پہلے کی، نجف اشرف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک الموت کو دیکھ لیا، رحلت ہو رہی ہے، اس نے پیروں سے روح نکالنا شروع کی، بدن بے جان ہونا شروع ہوا، اور بالکل جب سینے تک آ گیا کہ اب یہ ان کو خوشبو سونگھائے، ان کو پھول سونگھائے، اور وہ پھول سونگھیں کہ روح نکل جائے۔ یہ کیفیت جب ان کی ہوئی تو اچانک آواز دی گئی کہ حسین آ رہے ہیں۔ ہاں ہوگا نا، یہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ، کیا حسین آ رہے ہیں۔ امام حسین کی کرسی لگائی گئی، اب ملک الموت پھول سونگھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر آیت اللہ عبد الکریم حائری امام حسین کا ادب احترام سلام کر چکے، امام سے کہتے ہیں مولا میں نے سوچا یہ تھا کہ قم میں مدرسہ بناؤں گا، مگر میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، کام آپ کا تھا، آپ کے گھر کا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ امام نے ملک الموت کو آواز دے کر کہا ہم نے عبد الکریم حائری کو 20 سال دیے، عبد الکریم حائری 20 سال تک زندہ رہیں گے۔ کہتے ہیں دوبارہ سے میرے اندر توانائی بحال ہونا شروع ہو گئی، روح پلٹ آئی۔ میں ایک مرتبہ سے امام حسین کی، امام تشریف لے گئے، پورے 20 سال زندہ رہے، پورے 20 سال قم کا یہ مدرسے کی بنیاد رکھی، اور جب 20 سال کا آخری دن آ رہا تھا چاند کے حساب سے، یہ سارے کام چاند سے ہوتے ہیں، چاند کے حساب سے جب 20ویں سال کا آخری دن آیا، بالکل صحیح و سالم، صبح سے کہنا شروع کر دیا آج میرا آخری دن ہے، حضور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کہ آج میرا آخری دن ہے۔ یہاں نماز مغرب کی اذان ہوئی، وہاں روح پرواز کر گئی۔ کتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ یہ تو ابھی ایک بات سامنے آ گئی، پتہ چل گئی تو ہم سوچ لیتے ہیں، بول دیتے ہیں، ورنہ کتنے بڑے بڑے کام ہوئے میں اس وقت دنیا میں۔
ہم نہیں غور نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کس کی کرم نوازی ہے. یہ صرف ارجعی، واپس آ جاؤ جی، واپس آ جاؤ. موت اختیاری، جب چاہیں گے حسین جائیں گے.